الرحیم۔ جیسا کہ حضرت مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ موجودہ حکومت نے مسلمانوں کو ملنے والا 2B کے ذریعے جو 4% ریزرویشن تھا اس کو ختم کیا گیا ہے اور اسے دوسری برادری کو پہنچایا گیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصہ ہے۔ اسی وجہ سے آج حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی صدارت میں حضرات علماء اور مختلف ہماری ریاست کی بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ دار اور ہماری ریاست کے سیاسی قائدین احباب مل کر اس مسئلے کے سلسلے میں غور و فکر کیے اور سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم قانونی لڑائی بالکل شد و مت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے۔ اگر ہائی کورٹ میں ہو تو ہائی کورٹ میں، اگر سپریم کورٹ جانا ہو تو سپریم کورٹ میں بھی مختلف ہمارے وکیلوں کی ٹیمیں بنا کر اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے لے جا کر ختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے بالکل غیر آئینی ہے اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے امید بھی کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ جلد از جلد ختم بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے احباب یہ چاہ رہے تھے کہ کسی میدان میں جمع ہو کر پروٹیسٹ کریں گے یا راستوں میں نکل کر پروٹیسٹ کریں گے، تو یہاں حضرات علماء نے حضرت امیر شریعت کی دامت برکاتہم کی صدارت میں اور تمام ہمارے سیاسی قائدین کی موجودگی میں یہ فیصلہ لیا کہ ہم چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس وجہ سے کسی میدان میں کسی بھی طرح کا پروٹیسٹ نہیں ہوگا اور ایسے ہی ہم جلوسوں کی شکل میں بھی نکل کر اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ جو بھی کریں گے انشاءاللہ باہمی مشورے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط کام کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا انشاءاللہ بہترین نتیجہ ہوگا اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے قریب میں اور جو سروے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ وکلی گاہ اور لنگایت اور مسلمانوں کے درمیان میں یہ اختلاف بڑھے گا تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم آپس میں انشاءاللہ بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور کسی بھی طرح اس مسئلے کو الجھنے کے لیے نہیں دیا جائے گا اور قوم کے لیے جو اس وقت نقصان پہنچ رہا ہے اور پوری شد و مت کے ساتھ انشاءاللہ اس کی بھرپائی کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس وقت دارالعلوم سبیل الرشاد میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی سرپرستی میں شہر بنگلور کے مقتدر علماء اکرام اور سیاسی قائدین، تمام مسلم سیاسی قائدین اور عمائدین کی موجودگی میں کرناٹک کی موجودہ حکومت نے گزشتہ کل مسلمانوں کو زمانے دراز سے ملا ہوا ریزرویشن جو 4% 2B کے تحت میں ہے اس کو غیر قانونی طریقے سے بڑی عجلت میں جلدی میں اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے اور چونکہ انتخاب قریب ہے تو اسے ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر BJP حکومت نے استعمال کرنا چاہا ہے۔ ہم حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں علماء کرام، سیاسی قائدین اور عمائدین اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں اور انتخابات کے پیش نظر جو سروے رپورٹس ہیں ان کی بوکھلاہٹ میں کیا گیا ایک قدم ہے ان کا، اور چونکہ یہ غیر قانونی ہے اس کا پورا جائزہ لیا گیا اور اس جائزے میں یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ قانونی لڑائی پوری طریقے سے لڑی جائے گی اور اس کے انجام تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنا بڑا قدم یہ اٹھا لے اور یہاں کے مسلم قائدین، عمائدین، علماء خاموش بیٹھے رہے، ایسا بالکل نہیں، بلکہ آج صبح سے مختلف بیٹھکوں کے بعد یہ آخری نتیجہ خیز نشست حضرت امیر شریعت صاحب کی سرپرستی میں یہاں منعقد ہوئی اور یہ طے ہوا مسلمان صوبے کرناٹک کے چونکہ رمضان کا مہینہ ہے صبر و ضبط کے ساتھ
اپنے قائدین اور اپنے علماء پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اس سلسلے میں ان کی ہدایات پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ٹھوس اور مضبوط قدم اٹھایا جائے گا اور جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. جی حضرات، جناب سلیم صاحب، ضمیر صاحب، رضوان ارشد، حارث صاحب، سب جبار صاحب سب موجود تھے، اور سارے لوگ بھی تھے. کافی دیر تک بحث ہوئی اور اس میں یہ طے پایا گیا کہ یہ جو کل کا جو ڈیسیشن ہے وہ بالکل ہی ان سائنٹیفک ہے اور ایلیگل ہے، اور کسی بھی وجہ سے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی ریزرویشن ہو، کسی کو اگر دینا ہے یا کسی کا ریزرویشن نکالنا ہے تو پہلے اس کو پرماننٹ بیکورڈ کمیشن کو ریفر کرنا ہوگا، اور پرماننٹ بیکورڈ کمیشن سے اس کے بارے میں سروے ہوگا، اس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا. پھر وہ ڈیٹا اور سروے رپورٹ کے بعد ہی کوئی بھی فیصلہ حکومت کر سکتی ہے. یہ کوئی بھی مطلب اس کے سلسلے میں کوئی بھی رپورٹ نہیں ہے، کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے. جسٹ الیکشن آ رہا ہے تو الیکشن میں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارا 2B 4% نکال کر دوسروں کو بانٹا گیا ہے. تو یہ ایک سراسر ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے. اس کے وجہ سے صرف ہم لوگ ہی نہیں، بہت سارے دوسرے بیکورڈ کلاسز بھی ہو یا دلت کے جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پوری طریقے سے، ان کی بھی ہمدردی ہمارے ساتھ ہے. وہ سب مل کر ہم لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کو ایک قانونی بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک قانونی کارروائی کریں گے. اور کل ہم روی ورما کمار کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جب یہ معاملہ جب تلنگانہ میں ہوا تھا تو یہ ابھی جو کانسٹیٹیوشن بینچ کو ریفر کیا گیا ہے، اور وہاں کے جو ایڈوکیٹ ہیں جس کو یہ ریپرزینٹ کیا تھا جناب راجیو دھوان صاحب ہیں، تو راجیو دھوان صاحب سے بھی ہم لوگ انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں گے اور ان سے بھی ایڈوائز لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طے پایا گیا کہ ہم آج علماء اکرام سے مل کر ایک متفقہ طور پر انشاءاللہ ایک اپیل کریں گے لوگ کمیونٹی کے اندر کس طریقے سے اس کو ہم فیس کرنا ہے، کس طریقے سے ہم یہ جو معاملہ ہے اس کو آگے چل کر کس طریقے سے، تو صبر کے ساتھ ہم لوگوں کو کام کرنا ہوگا. اور سب مل کر ہر آدمی کا درد دکھ جو بھی ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل ہمارے لیے بہت بڑی ناانصافی ہے، اور اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ ہم لوگ اس معاملے میں آگے آئیں گے، اور علماء اکرام بھی ساتھ میں رہیں گے. علماء اکرام اور ہم انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ اس کو ایک مکمل طور پہ اس کا ایک قانونی لڑائی ہوگی اور اس میں کامیابی بھی ملے گی. دن بھر پوری طرح کارروائی مصروف رہے تو قانونی ماہرین کا کیا